اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1486 سے لے کر 1490 تک وہ احادیثیں پڑھ کر آپ کو سنائی تھیں۔ اب میں مزید اس ویڈیو میں آپ کو حدیث نمبر 1491 سے لے کر 1495 تک کی احادیثیں پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1491 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھی چھی، نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1492 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میمونہ رضی اللہ عنہ کی باندی کو جو بکری صدقہ میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1493 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حکم بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریدہ رضی اللہ عنہا کو جو باندی تھیں آزاد کر دینے کے لیے خرید لیں، لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے ولا انہیں کے لیے رہے۔ اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، میں نے کہا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے صدقہ کے طور پر دیا ہے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ ہے، لیکن اب ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1494 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن زرعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، اور ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہا کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقہ کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1495 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کے طور پر ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ ابو داؤد نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اور دین اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔